السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ابھی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی یہ پہلا وہ تھا پارٹ، اور یہ دوسرا پارٹ ہے کیونکہ بڑا ہو جانے کی وجہ سے میں حج کے جو بیان ہے وہ اس میں الگ سے یہ بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ حج کا طریقہ: حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ یا ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں عمرہ کریں اور سر کے بال کٹوا یا مٹوا کر عام لباس پہن لیں اور حج سے پہلے اپنے گھر واپس نہ جائیں۔ پھر 8 ذوالحجہ کو صرف حج کی نیت کریں۔ 1 ذوالحجہ کے بعد مکہ پہنچنے والے مردوں کے لیے بال کٹوانا افضل ہے۔ وہ 10 ذوالحجہ کو بال مٹوائیں، خواتین سر کے بال کٹوائیں یا کاٹیں خود سے۔ نمبر 1، غسل کرنا مسنون ہے اور مردوں کے لیے نیت کرنے سے پہلے جسم پر خوشبو لگانا بھی جائز ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 830 اور بخاری میں حدیث نمبر 1539۔ احرام اور اس کی نیت: جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں سے مرد 2 چادریں میں احرام باندھے بغیر سلی ہوئی۔ پورے حج میں کوئی بھی کندھا ننگا نہیں کرتا، اور ایسا جو جوتا پہنے جس سے ٹخنے ننگے ہوں۔ عورتوں کا احرام ان کا لباس ہی ہے، البتہ غیر محرم مردوں سے چہرہ سمیت مکمل جسم کا پردہ کریں، جیسا کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہم اجمعین کیا کرتی تھی۔ بخاری حدیث نمبر 1543، 1545 اور سنن ابی داؤد 1883، مسلم 1218۔ اب حج کی نیت کریں۔ اگر اپنا حج کرنا ہے تو یہ الفاظ کہیں: لبیک حجن کہیں۔ اگر کسی کی طرف سے حج کرنا ہو تو لبیک حجن عن فلاں کہہ کر اس کا نام لیں۔ بچہ احرام پہن کر خود نیت کرے گا، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اس کا سرپرست اس کی طرف سے لبیک حجن لی ولد یجید فلاں کہہ کر بچے کا نام لے کر نیت کر لے۔ اگر راستے میں خطرے کا اندیشہ ہو تو نیت کرنے کے بعد یہ بھی کہیں: اے اللہ، اگر کہیں کوئی رکاوٹ پیش آ گئی تو وہیں احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤں گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 5089۔ پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھیں۔ مرد بلند آواز سے اور خواتین آہستہ پڑھیں گے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اسے صحیح بخاری نے حدیث نمبر 1549 میں ذکر کیا ہے۔ تلبیہ پکارتے ہوئے مینا کی طرف جائیں اور ظہر سے پہلے مینا پہنچ جائیں۔ پھر قصر نماز، وہاں ظہر، عصر، عشاء اور فجر کی تو نماز پوری ہوگی۔ ظہر قصر کریں گے، عصر قصر کریں گے اور عشاء قصر کریں گے۔ یہ تینوں نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی، اور مغرب کی بھی پوری پڑھی جائیں گی 3 رکعت، اور فجر کی بھی۔ وہاں 5 نمازیں ادا کی جائیں گی۔ یہ حکم مسافر اور مقیم دونوں کے لیے ہے، کیونکہ مکی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع میں یہی عمل کرتے تھے۔ ان کا تو وہیں پر گھر تھا، وہ لوگ بھی یہ عمل کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہی کرنا ہے۔ سنتیں ادا کرنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، جبکہ وتر ادا کرنا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا، حدیث نمبر 1218 اور 696۔ سنن ابی داؤد نے 1965 میں اسے نقل کیا ہے۔ مینا میں قیام کے دوران نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کریں اور درود و سلام، تلبیہ پڑھیں اور دعائیں مانگیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1141 اور سورہ احزاب میں بھی اس کا ذکر ہے 56 آیت نمبر۔ مینا میں ہی رات گزاریں۔ سنن ابی داؤد 1973 اور مسلم 1218۔ پھر 9 ذوالحجہ کو مینا سے عرفات فجر کی نماز سنتوں کے ساتھ ادا کریں اور سورج طلوع ہونے کے بعد مینا سے میدان عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1218۔ راستے میں تلبیہ، تکبیرات پکاریں، ذکر و اذکار کریں، دعائیں مانگیں۔ خطبہ حج: اگر ممکن ہو تو میدان عرفات سے باہر وادی نمرہ سے مسجد کے اگلے حصے یا مسجد کے آس پاس حج کا خطبہ سنیں۔ 1 اذان اور 2 اقامت سے امام کے ساتھ مسجد نمرہ یا خیموں میں باجماعت یا تنہا ظہر و عصر کی دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں قصر ادا کریں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1285۔ میدان عرفات میں اگر آپ میدان عرفات سے باہر ہیں تو نماز ادا کرنے کے بعد عرفات کے میدان میں داخل ہو جائیں اور قبلہ رخ ہو کر دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور یہ دعا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کثرت سے پڑھیں۔
اس کے علاوہ اور بھی دعائیں کریں۔ دعاؤں کا یہ سلسلہ سورہ غروب تک جاری رہے گا۔ اسے جامعہ ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3585، اور سنن نسائی نے حدیث نمبر 3014 میں اسے روایت کیا ہے۔ مزدلفہ کی طرف سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر ہی میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلیں اور تلبیہ پکارتے جائیں۔ مزدلفہ مغرب اور عشاء کی نماز جس وقت بھی مزدلفہ پہنچ جائیں، ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کریں۔ مغرب کی نماز 3 فرض پوری پڑھیں اور عشاء کی 2 فرض آدھی اور 1 یا 3 وتر پڑھیں۔ مزدلفہ کی رات سو کر گزارے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ اب 10 ذی الحجہ مشعر الحرام پہاڑی اگر ممکن ہو تو نماز فجر کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق مسجد حرام کی پہاڑی کے قریب جہاں اب مسجد ہے یا مزدلفہ کے میدان میں کہیں بھی قبلہ رخ ہو کر کثرت سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں۔ پھر اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے کچھ روشنی ہو جانے کے بعد مینا کی طرف چلیں اور تلبیہ پکارتے جائیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1218۔ بخاری نے اسے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1685۔ بوڑھے اور خواتین آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے مینا جا سکتے ہیں۔ کنکریاں مزدلفہ یا مینا یا حدود حرم سے چن کر لیں۔ کنکریاں چننے کے لیے دانے برابر، اس سے تھوڑی سی بھی بڑی ہوں، یا چنے کے برابر یا اس سے تھوڑی سی۔ سنن نسائی نے روایت کیا، حدیث نمبر 3057۔ تلبیہ کا اختتام مینا پہنچ کر جمرہ عقبہ تیسرا دیوار کو کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ پکارنا بند کر دیں۔ پھر جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ایک ایک کر کے دائیں ہاتھ سے ماریں اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہیں۔ اگر ممکن ہو تو کنکریاں مارتے وقت مکہ آپ کے بائیں جانب اور مینا آپ کے دائیں جانب ہو، یہاں دعا کے لیے نہ رکیں۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1748، 1750 اور 1686 اور 1687 میں، اور صحیح مسلم نے بھی اسے روایت کیا ہے 1299 میں۔ کنکریاں مارنے کے بعد عید کی تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1141۔ قربانی اگر خود قربانی کر سکتے ہوں تو بہتر ہے، ورنہ جنہوں نے قربانی کے پیسے جمع کروا دیے ہیں تو ان کا یہ فرض پورا ہو گیا۔ اگر قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو حج کے دنوں میں 3 روزے اور وطن یعنی شہر واپس پہنچ کر 7 روزے رکھیں۔ اس طرح سے جو ہے ٹوٹل 10 روزے ہوں گے۔ اس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے، ثلاثۃ ایام فی الحج و سبعۃ اذا رجعتم۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 196 میں کیا ہے، اور بخاری نے اسے 1691 میں ذکر کیا ہے۔ حجامت، مرد پورے سر کے بال مڈائیں یا کٹائیں اور خواتین انگلی کے پور کے برابر بالوں کی آخر سے کاٹیں یا کٹوائیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا، حدیث نمبر 1301۔ لباس، عام لباس پہننا سنت ہے، جماع کے علاوہ احرام کی باقی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ طواف اضافہ، زیارت باوضو ہو کر طواف افاضہ کریں۔ اگر آپ نہ کر سکیں تو ذی الحجہ کے باقی دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، بلا وجہ تاخیر نہ کریں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1733۔ یہ طواف عام لباس میں کرنا سنت ہے۔ اگر احرام کی چادریں پہن رکھی ہیں تو سر دایاں کندھا کھلا نہ رکھیں اور پہلے 3 چکروں میں تیزی سے بھی نہ چلیں۔ مقام ابراہیم، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ اور مقام ابراہیم کی طرف جائیں، اسے سامنے رکھ کر 2 رکعتیں نفل پڑھیں۔ رش کی صورت میں یہ رکعتیں مسجد حرام میں کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ یہ مکمل پڑھنا مسنون ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1218۔ آب زمزم، اس کے بعد زمزم پینا اور سر پر ڈالنا سنت ہے۔ مسند احمد نے اسے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 15243۔ صفا کی طرف اب سعی کے لیے صفا کا رخ کریں اور اس کے قریب پہنچ کر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پوری آیت پڑھیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم پوری آیت پڑھیں۔
اور 3 بار اللہ اکبر کہیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں، یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، 3 بار پڑھیں اور اس کے درمیان عربی یا اپنی زبان میں کوئی اور دعا کریں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1218، اور ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1488، اور اسے ابن شیبہ نے بھی روایت کیا ہے 30255 میں۔ اب صفا سے مروہ کی طرف چلیں، جہاں سب روشنی نظر آئے وہاں سے مرد دوڑنا شروع کریں اور سب روشنی ختم ہونے پر عام رفتار سے چلیں، البتہ عورتیں نہ دوڑیں، اور یہ دعا پڑھیں سعی کے دوران، رب اغفر ورحم انک انت العز الاکرم، پڑھنا افضل ہے، اسے بھی تمام حدیثوں میں روایت کیا گیا ہے۔ مروہ پہنچ کر ویسے ہی ہاتھ اٹھا کر قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کریں جیسا کہ صفا کے وقت کیا تھا، اور ہر چکر کے شروع میں صفا اور مروہ 3 بار کرنی ہے۔ مروہ پہنچ کر آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا، یعنی صفا سے مروہ جائیں گے تو ایک چکر ہو گیا، پھر مروہ سے صفا آئیں گے تو 2 چکر ہوا، اس کا بھی آپ دھیان دیں۔ اس طرح باقی 6 چکر مکمل کریں، یعنی صفا سے مروہ تک دوسرا چکر ہوگا، آخری چکر میں مروہ پر مکمل ہوگا، یعنی صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پر مکمل ہوگا 7واں چکر۔ اب احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی، اور وہاں پر جو ہے رات بال بھی کٹوا لیں، اس کے بعد بھی دوبارہ بھی آپ کروا سکتے ہیں، اور نہیں بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے یہ جو ہے اس سے پہلے آپ وہاں حج میں آپ حلق کروا چکے ہیں۔ زوال کے بعد تینوں جمرات کو ایک ایک کر کے 7 کنکریاں مارنا سنت ہے، اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہیں۔ پہلے اور دوسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں۔ تیسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1764 اور حدیث نمبر 1753 اور 1751 میں۔ مینا میں قیام، 11 اور 12 ذی الحجہ کی راتیں مینا میں گزاریں۔ 13 ذی الحجہ تک مینا میں رہنا افضل ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ اگر کسی کو 12 ذی الحجہ کو حج پورا کرنے کے لیے مینا سے واپس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر مناسب وقت سے پہلے ہی اپنے خیمے سے نکل جائیں، تاکہ مغرب ہونے سے پہلے ہی مینا کے حدود سے باہر نکل جائیں۔ اگر راستے میں کوئی رکاوٹ یا ہجوم کی وجہ سے مینا سے نکلنے میں دقت ہو، مغرب ہو جائے تو بھی نکلنا جائز ہے۔ اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1973، اور سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے 203 میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 203 میں اس کا ذکر ہے۔ طواف وداع، حدود حرم اور قریبی علاقوں کے رہائشیوں پر طواف وداع نہیں ہے، اور دوسرے لوگ مکہ مکرمہ چھوڑنے سے 4-5 گھنٹے پہلے عام لباس میں صفا مروہ کے بغیر الوداعی طواف کریں۔ اس کی ابتدائی 3 چکروں میں رمل نہیں کرنا، یعنی تیز نہیں چلنا ہے، صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1327۔ اب آپ کا حج مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے لیے دعا کریے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔